بڑی سیدھی سی بات ہے، اگر لوگ آپ کو پسند نہیں کر رہے ہیں تو خفا ہونے کی ضرورت نہیں ہے، کیونکہ لوگ اکثر ان چیزوں کو چھوڑ دیتے ہیں جن کی قیمت ادا کرنے کی ان کی حیثیت نہیں ہوتی۔ حضرت علی نے فرمایا، محنت کا پھل اور مسئلے کا حل رب دے گا، یہ مت سوچو کب دے گا، جب بھی دے گا بے حساب دے گا۔ اے میرے اللہ، جو ہمارے حق میں بہتر ہے بس وہ عطا فرما، اور جو نہیں بہتر اس کی سوچ سے بھی محفوظ فرما، آمین ثم آمین۔ بولنے والے یہ کب سوچ کر بولتے ہیں کہ ان کے چند الفاظ کسی کی عزت کی دھجیاں اڑا دیتے ہیں یا کسی سے اس کی زندگی کا مان چھین لیتے ہیں۔ کچھ لوگوں سے نفرت نہیں ہوتی، بس ان کی باتیں سوچ کر ان کو محبت دینا مشکل ہو جاتا ہے۔ عشق وہ نہیں جو تجھے میرا کر دے، عشق وہ ہے جو تجھے کسی اور کا نہ ہونے دے۔ ہمارے ہاتھوں سے موتی بکھر جائیں تو انہیں سمیٹنا آسان ہے، مگر ہمارے الفاظ سے کسی کی ذات بکھر جائے تو اس کا سنبھلنا بہت مشکل ہوتا ہے۔ لہٰذا بولنے سے پہلے اس چیز کا خیال ضرور کیجیے۔ محبت یہ نہیں کہ ایک دوسرے کو ذہنی مریض بنا دیا جائے، بلکہ محبت تو ایک دوسرے کی تھکاوٹیں سمیٹ لینے کا نام ہے۔ تمہیں یاد کرنا بھی ایک احساس ہے، ایسا لگتا ہے جیسے تو ہر پل میرے ساتھ ہے۔ وفاداری بہت ضروری ہوتی ہے، پھر چاہے جنگ میں ہو یا محبت میں۔ خوش نصیب ہوتی ہے وہ عورت جو کسی مرد کی محبت کی اکلوتی وارث ہو۔ یقین جو تمہیں سجدوں میں مانگے، اس کی محبت کا یقین کرو، کیونکہ ہوس کبھی نمازوں میں نہیں مانگی جاتی۔ بہتر کی تمنا تھی، بہترین سے نوازا گیا بے شک۔ محبت کی خوبصورتی کا تقاضا ہے کہ جب دوسرے فریق کی آنکھوں میں غم اتر آئے تو جھگڑا ختم کر دینا چاہیے۔ اگر من پسند شخص ہی ساتھ نہ ہو تو دنیا کی سب آسائشیں ہوتے ہوئے بھی سکون نہیں ہو سکتا، پھر زندگی جی نہیں جاتی، بس گزاری جاتی ہے۔ اس سے زیادہ تکلیف دہ کچھ نہیں ہو سکتا کہ آپ کی عمر آپ کی آنکھوں کے سامنے گزرتی جائے اور آپ اپنی مرضی سے نہ جی سکیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، لوگوں میں سب سے بہتر وہ ہے جو دل کا صاف اور زبان کا پکا ہو۔ میں نے محبت کا چہرہ نہیں دیکھا، میں نے تمہیں دیکھا ہے، اور اگر محبت کی کوئی صورت ہوتی تو وہ ہو بہو تمہارے جیسی ہوتی، اور اگر محبت بول سکتی تو لہجہ تمہاری طرح ہوتا۔ سب مطلب کی بات سمجھتے ہیں، کاش کوئی بات کا مطلب بھی سمجھتا۔ مرد کی پسندیدہ عورت بڑی نک چڑھی ہوتی ہے، اسے چاہے جانے کا غرور ہوتا ہے، وہ بے سبب روٹھ جاتی ہے، کیونکہ اسے علم ہے کہ اسے منا لیا جائے گا، رونے پہ ہنسا بھی دیا جائے گا، ضد بھی
پوری ہوگی، انا بھی اپنی جگہ پہ برقرار رہے گی۔ خوش نصیب ہوتی ہے ایسی عورت، اور لاجواب ہوتا ہے اس کا چاہنے والا مرد۔ اپنے ارادوں میں مخلص رہو، تم اللہ کی مدد ہمیشہ ساتھ پاؤ گے۔ حضرت علی راضی نے فرمایا، کسی کا دل اتنا مت دکھاؤ کہ وہ اللہ کے سامنے تمہارا نام لے کر رو پڑے، کیونکہ ٹوٹے ہوئے دل سے نکلی آہ عرش تک جاتی ہے۔ نخرے اگر عورت نہ کرے تو عورت کیسے کہلائے؟ اللہ تعالیٰ نے عورت کو بہت ناز سے بنایا ہے۔ حضرت علی راضی نے فرمایا، دھوکے دینے کے 1000 طریقے ہیں، لیکن سب سے گھٹیا طریقہ محبت اور ہمدردی کا دکھاوا کرنا ہے۔ وقت ہمیشہ رک جاتا ہے، تحریروں میں، تصویروں میں لوگ نکل جاتے ہیں آگے اپنی اپنی تقدیروں میں۔ ہر رکاوٹ میں کوئی نہ کوئی بہتری چھپی ہوتی ہے، یہ بات اللہ ہی بہتر جانتا ہے بے شک۔ نعمتوں میں سب سے بڑی نعمت سکون ہے بے شک۔ وقت ثابت کر ہی دیتا ہے کہ خدا کے فیصلے کبھی غلط نہیں ہوتے۔ لوگوں کو وقت دیں، موقع دیں، عزت دیں، لیکن کسی سے تعلق کی بھیک نہ مانگیں۔ چپ کر کے سب سہتے رہو تو اچھے ہو، اگر بول پڑو تو آپ سے برا کوئی نہیں ہے۔ ایک عورت صرف مرد کی توجہ کی محتاج ہوتی ہے، نہ وہ اس کی امیری سے متاثر ہوتی ہے اور نہ ہی غریبی سے، وہ تو صرف اس بات سے متاثر ہوتی ہے کہ مرد اسے کتنی توجہ دیتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کے ہر فیصلے پر خوش رہیے، کیونکہ اللہ تعالیٰ وہ نہیں دیتے جو آپ کو بہتر لگتا ہے، بلکہ اللہ تعالیٰ وہ دیتا ہے جو آپ کے لیے بہترین ہوتا ہے بے شک۔ حضرت علی راضی نے فرمایا، دنیا کو سچا ہونے کی دلیل مت دو، بس یہی سوچ رکھو کہ اللہ سب جانتا ہے بے شک۔